learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 66। हा अंतुम हा उलाई, हाँ तुम वो लोग हो, हा जज तुम झगड़ा किया तुमने, फी मालकुम उस मामले में जो है तुम्हारे लिए, बिही इल्म जिसका कुछ इल्म, फलीमा तो हाजूना तो क्यों तुम झगड़ा करते हो, फीमा उसमें जो, लईसा लकुम बिही इल्मुन नहीं है तुम्हारे लिए जिसका कोई इल्म। यहूदियों का दावा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे और ईसाइयों का दावा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। अल्लाह ताला ने इस बहस का जवाब दिया है कि इब्राहीम के बारे में तुम्हारा झगड़ा ऐसे मामले में है जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। ऐसे मौजू पर बहस नहीं करनी चाहिए जिसका इल्म ही ना हो। अल्लाह ताला ने झगड़े का फैसला करने के लिए फरमाया, तुमने इस बात के बारे में तो झगड़ा किया जिनका तुम्हें इल्म था, फिर ऐसी बात के बारे में तुम क्यों झगड़ा करते हो जिसको अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तौरात और इंजील नाजिल होने से बहुत पहले गुजरे हैं। वल्लाहु और अल्लाह यअलमू जानता है, व अंतुम ला तअलमून और तुम नहीं जानते। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला जानता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस दीन पर थे और तुम नहीं जानते, यानी जहालत की बुनियाद पर तुम नहीं जानते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था। मा काना इब्राहीम यहूदियम वला नसरानियन, इब्राहीम ना यहूदी थे और ना ईसाई, वलाकिन काना और लेकिन थे वो, हनीफन मुस्लिमन यकसू मुसलमान। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़े फरमाया कि वो ना यहूदी थे ना ईसाई बल्कि यकसू मुसलमान थे, वो मुशरिक ना थे। हनीफन से मुराद शिर्क से बेजार, अल्लाह ताला के लिए खालिस। हनीफ वो है जो अल्लाह के लिए यकसू है, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ नहीं झुकता, जिसकी मोहब्बत, जज्बे, अतात, दुआएं, जिसकी सरगर्मियाँ अल्लाह के लिए खालिस हों। मुस्लिमन से मुराद सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला है। मुस्लिम वो है जो अपना आप अल्लाह के हवाले कर दे। हनीफन मुस्लिमन यानी खालिस मुसलमान। वमा काना मिनल मुशरिकीन और मुशरिकों में से नहीं थे। यहूदी और ईसाइयों के अंदर अकीदे की तब्दीली शिर्क की हद तक पहुँच चुकी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। मुशरिकीन कुरैश जो अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार समझते हैं, उन्हें ये बताया गया है कि उनके अकीदे की कोई निस्बत भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नहीं है। इस्लाम और शिर्क दो अलग अकायद हैं, दोनों की हकीकत अलग है और ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इन्ना औलन नासी बेशक करीब तर लोगों में से, भी इब्राहीमा इब्राहीम के, लल्लजीना अलबत्ता वो है जिन्होंने, तबाऊहु पैरवी की उसकी, वहाज़न नबीयू और ये नबी, वल्लज़ीना आमनू और वो जो ईमान लाए। मतलब ये कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनके तरीके पर हैं वो उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं जो अल्लाह ताला की गवाही के मुताबिक उनके दीन पर हैं। इसके बाद वो लोग जो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं इसलिए कि वो अपने लाइफ स्टाइल में एक जैसे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे मोमिन हैं, क्योंकि इस्लामी शरीयत मिल्लत हनीफ के सबसे करीब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम में से दोस्त होते हैं। मेरे दोस्त मेरे बाप और अल्लाह ताला के खलील जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर आपने ये आयत तलावत फरमाई, यकीनन लोगों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। तिरमिज़ी 2995। वल्लाहु और अल्लाह वलियु दोस्त है, अलमुमिनीना मोमिनों का। अल्लाह ताला उनका हामी और मददगार है जो ईमान वाले हैं, इस वजह से कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के सिवा उनका कोई वली नहीं, वो लोग अल्लाह ताला का नाम बुलंद करने वाले हैं। वद्दत चाहा ताइफतुन एक ग्रोह ने, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लौ युदिल्लूनकुम के काश वो तुम्हें गुमराह कर दे। अल्लाह ताला ने मोमिनों को अहले किताब के उस ग्रोह की मकारियों के बारे में आगाह फरमाया है कि उनकी ख्वाहिश यही है कि तुम्हें गुमराह कर दें। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी लव यरुद्दूनकुम मिन बअदी ईमानिकुम कुफारा। अहले किताब में से अक्सर लोग चाहते हैं कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना दे। सूरह अल बकरा आयत 109। और जिसे किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है वो उसे हासिल करने के लिए फिर कोशिश भी करता है। ये
گروپ بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ مومنوں کو وہ مرتد کر دے۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ ہر ممکن طریقے سے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بری تدبیریں کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش خود ان کی اپنی گمراہی اور عذاب میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ سورہ النحل آیت 88۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کوشش ان کو ہی نقصان پہنچا رہی ہے اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اہل کتاب قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے ہی حق پر ہیں۔ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروپ سے ان کا تعلق ہے، یعنی بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، مطلب یہ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے حق پر ہونے کا علم ہے آپ لوگوں کو۔ بعض واقعات آپ لوگ ایک دوسرے کو خفیہ طور پر بتاتے بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو الحق بالباطلی، حق کو باطل کے ساتھ۔ اس آیت میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے، حق اور باطل کو ملانا تاکہ لوگوں کو سچائی کا پتہ نہ چل سکے، حق کو چھپانا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ جان سکیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جن کی گواہی تورات میں ان کے اوصاف کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ حق کو باطل سے ملانے سے مراد ہے یہودیت اور نصرانیت کو اسلام کے ساتھ ملانا۔ وہ ان دو طریقوں سے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ علم والوں کا فرض ہے کہ وہ حق کو باطل سے اور پاک کو ناپاک سے، حلال کو حرام سے، صحیح کو غلط سے الگ کر دیں تاکہ لوگ ہدایت پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ سورہ آل عمران آیت 187۔ وَتَكْتُمُونَ، اور تم چھپاتے ہو الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو کچھ تورات اور انجیل میں آیا ہے اس کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اسلام دین حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حق ہے۔ وقالت، اور کہا طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لے آؤ اس پر جو، انزل علی الذین، نازل کی گئی ان پر جو، آمنوا ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے آغاز میں، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لے آؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے ہیں، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ عرب امیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، اگر وہ صبح ایمان لاتے ہیں اور شام کو پھر جاتے ہیں تو ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خفیہ کمزوری یا نقص پکڑا ہوگا۔ کمزور طبیعت کے لوگ اور کم فہم لوگ جو دین کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور جو ثابت قدم نہیں ہوتے، وہ متاثر ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں ان کے دل میں شک پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے اساتذہ، محققین اور فلسفی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں علم و ادب، صحافت اور فن کے ذریعے سے شکوک و شبہات کو پھیلاتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح کو اسلام لاتے ہیں، شام کو انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم مانو، إِلَّا لِمَن تَبِعَ، مگر اس کی جو پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی، یعنی یقین اور اعتماد صرف اس پر کرو جو تمہارے دین کو ماننے والا ہے، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں صرف اپنے دین کی اتباع کرنے والوں پر اپنے راز کھولو۔ مسلمانوں کو ان سازشوں کی خبر اس لیے نہ دو کہ کہیں رب کے حضور پیش
کرنے کے لیے انہیں تمہارے خلاف حجت نہ مل جائے۔ یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض اس لیے تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی تھی۔ کل آپ کہہ دو ان الہدا یقیناً ہدایت ہد اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور وہ اسلام ہے۔ یہود نے ہدایت اور گمراہی کو ملا دیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہودی گمان کرتے تھے کہ وہ حق پر اور ہدایت پر ہیں، حالانکہ یہودیت جو ہے وہ بدعت ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کسی کی بھی چال اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ این یؤتا کہ دیا جائے احدن کوئی ایک، مثل ما اوتیتم مانند اس کے جو دیے گئے تم۔ یہودیوں کے قول کا ذکر ہے کہ یہ مت تسلیم کرو کہ نبوت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور یہ کہ یہودیت کے علاوہ کوئی اور بھی دین حق ہو سکتا ہے۔ او یحاجوکم یا وہ تم سے جھگڑا کریں گے عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ یہودیوں کے قول کا ذکر ہے جو کہتے تھے کہ اگر تم ان کے سامنے نبی اور دین اسلام کے حق ہونے کا اعتراف کر لو گے تو وہ قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے اور تمہارے خلاف ان کے پاس دلیل ہوگی۔ اس وجہ سے وہ یہودیت کے دین حق ہونے پر اصرار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا ہر دین باطل ہے۔ کل آپ کہہ دے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دو کہ ایمان کی توفیق اور اسلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہود کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی نبوت، کتاب اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت، کتاب اور ہدایت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں وسعت والا ہے، وہ علیم جانتا ہے کہ دین اور شریعت کا مستحق کون ہے جسے وہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تنگ دلی سے اپنے علیم ہونے کا یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کا حق نہیں سمجھتے کہ انہیں اللہ کا دین اور شریعت مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دین اور شریعت وہ کسے عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔